ایک صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے صحابی ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ ان سے ایک عورت مسئلہ معلوم کرنے کے لیے آئی، ایک عورت ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آتی ہے اور حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگی، اے ابو ہریرہ مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے میں شرم محسوس ہو رہی ہے، مجھے اللہ کے نبی کے پاس جانے میں عار محسوس ہو رہی ہے، اے ابو ہریرہ میرا ایک مسئلہ معلوم کر کے ہمیں بتا دیجئے۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اے عورت بتا تیرا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگی، اے ابو ہریرہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا اور اس کے بعد میں جب میرا حمل ٹھہرا اور حمل ٹھہرنے کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اے ابو ہریرہ ہم نے اس بچے کو پیس سے کاٹ ڈالا اور کاٹنے کے بعد اے ابو ہریرہ ہم نے اس کو کوڑے دان کے اندر پھینک دیا۔ تو اللہ کے نبی کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اے عورت، اے نالائق اور کمبخت عورت، تو نے یہ کیا کیا؟ جب تو نے ایک تو زنا کرایا اور اس کے بعد میں جب بچہ پیدا ہوا اس کی پرورش کرنے کے بجائے، اس کو پالنے کے بجائے اس کو پیس سے کاٹ ڈالا اور اس کو دفنانے کے بجائے کوڑے دان کے اندر پھینک دیا۔ تو وہ عورت کہنے لگی، اے ابو ہریرہ یہی مسئلہ معلوم کرنا ہے، معلوم کر کے بتا دیں کہ اللہ کے یہاں میری مغفرت ہوگی۔ وہ صحابی کہنے لگے، اے کمبخت عورت تو نے بہت غلط کام کیا ہے۔ ابو ہریرہ کی آنکھیں بالکل لال ہو گئی، بالکل سرخ ہو گئی۔ اللہ کے نبی اسی اسنا میں آ گئے اور ساری باتیں سن لی اور فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی دیکھیے یہ عورت آتی ہے اور کہنے لگی کہ مجھ سے زنا کا صدور ہو گیا اور جب بچہ پیدا ہوا اس کو پرورش کرنے کے بجائے اس کو پیس سے کاٹ ڈالا اور کاٹ کر میں نے اس کو کوڑے دان کے اندر پھینک دیا اور اب کہہ رہی ہے کہ اللہ کے یہاں ہماری مغفرت ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ کیا میں تم کو اس سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی اس سے بڑا گناہ اور کیا ہوگا؟ کہا ہاں مسلمانوں سنو، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس سے بڑا گناہ یہ ہے کہ جو مسلمان جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے، جو عورت نے کام کیا ہے اس سے بڑھ کر دو گناہ کر رہا ہے، اس سے بڑھ کر دو گناہ کر رہا ہے جو جان بوجھ کر ایک وقت کی نماز چھوڑ دے۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے، یہ پروگرام اسی لیے کیا گیا، یہ جلسہ اسی لیے کیا گیا تاکہ ہماری اور آپ کی اصلاح ہو چکے، ہم اور آپ مسجد میں جانے والے بن جائے۔ اسی لیے ہمارے حافظ محمد زبیر صاحب نے اس پر بہت محنت کی ہے۔ ہم آپ حضرات سے امید کرتے ہیں کہ جو باتیں یہاں پر بتائی جائیں گی ان کو سن پر عمل کریں گے اور اس جلسے کرانے کو کامیاب کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔